الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، ربیع الاول کے مبارک اس مہینے کی ابتدا ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے. جو ہی ربیع الاول کے مہینے کا نام ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو ہر مسلمان کے دل میں یہ خیال ضرور گزرتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سب کچھ، ہر گناہگار کا آخری آسرا نبی اکرم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آتا ہے. ربیع الاول کا تعارف ہی ہمارے نبی کی ذات اقدس سے ہے، ہمارے نبی کی ذات گرامی سے ہے. ربیع الاول کا نام آتے ہی ہر مسلمان بے ساختہ بول اٹھتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو ہمارے آقا سے نسبت ہے. پھر اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے اور دنیا کو دیکھ کر، زمانے کو دیکھ کر اپنے نبی کی یاد کو منانے کی کوشش کرتا ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، لہٰذا اور تو مجھ سے کچھ ہوتا نہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو مجھ سے ہو جائے. لہٰذا وہ آپ علیہ السلام کی آمد پر مختلف طریقوں سے خوشی مناتا ہے اور مختلف طریقوں سے اس مہینے کو منانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی خوشی کا باعث بن رہے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور کی مزید اذیتوں کا باعث بن رہے ہیں. سارا سال اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم اپنے نبی کی روح انور کو بجائے راحت دینے کے اذیتیں دیتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں ان ساری نافرمانیوں کی کارگزاری ملائکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، ہاں آپ نے فرمایا اے میری امت، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے. آپ کا دنیا میں رہنا رحمت ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. کیسے کہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا وعدہ ہے انہیں عذاب نہیں دوں گا.
تو ہمارے نبی کا ہمارے لیے اس دنیا میں ہونے کے زمانے میں رحمت ہونا یہ تو ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں موجود ہیں تب تک اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا. تو رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا، رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے. وہ اس طرح کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس لے کر آئیں گے. پھر آپ نے فرمایا جب ان میں اچھائیاں دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب اس میں گناہ دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا. ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کی امت کر رہی ہے، جو آپ کی امت سے صادر ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا اسے. اتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں. یقیناً جب ہمارے نبی کے سامنے یہ جاتی ہوں گی تو ہمارے نبی استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو دکھ بھی تو ہوتا ہوگا، آپ کو صدمہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ ہائے میری وہ امت جس کے لیے میں نے پتھر بھی کھائے، پتھر پیٹ پہ باندھے، فاقے اٹھائے، ان کے لیے میں لہو لہاں ہوا، ان کے لیے میری بچیوں کو طلاقیں ہوئیں، ان کے لیے میرا گھر لٹا، میری عزت پامال ہوئی، اور مجھے مکے کے بازاروں میں بے عزت کیا گیا، اور مجھے احد کے دامن میں زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، میرے دندان مبارک شہید کیے گئے، میرے اہل بیت پہ کیا کیا قربانیوں کے پہاڑ ٹوٹے، اور کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، میرے صحابہ کے گھر ویران ہوئے اور ان کی خاندان اجڑ گئے، جس امت کی وجہ سے آج وہ امت ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ امت ساری رات کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہی ہے، اور وہ امت نمازوں سے غافل، مسجد سے غافل، ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نمازوں سے غافل، اچھائیوں سے غافل، اسلام سے غافل، دین سے غافل، اور تو اور نبی کے غلام کیا بنتے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے. کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی کو آر سمجھتے، داڑھی کو آر سمجھتے، عیب سمجھتے، ٹوپی پہننے کو عیب سمجھتے، پگڑی کا مذاق اڑاتے. ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے پگڑی والوں کو، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے نمازیوں کو، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے حاجیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے تبلیغیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مدرسے والوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مسجد کے ملاؤں کو. کتنے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں. میرے محترم بھائی اور دوستو، جب یہ ساری کارگزاریاں آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں جاتی ہوں گی، آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جن کے لیے ہم پس گئے، جن کے لیے ہم ذبح ہو گئے، جن کے لیے ہم لہو لہاں ہوئے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں. جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی، ان کی راتیں فیس بک پہ گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ارطغرل کے ڈرامے دیکھتے گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ننگی فلمیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانے میں گزر رہی ہیں. جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی تھی. میرے دوستو، ہمارے نبی نے ایک دو راتیں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں راتیں ساری رات امت کے لیے رو کے گزاری ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس طرح تسلی نہیں دی جس طرح ہمارے نبی کو تسلیاں دی ہیں. کسی نبی کو ایسے تھپکیاں نہیں دی جیسے تھپکیاں ہمارے نبی کو دی ہیں. کسی نبی کو روتے روتے خاموش نہیں کرایا، ہمارے نبی کو خاموش کرایا. ہمارے نبی اتنا روتے اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، میرے دوستوں تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، ساری دنیا کے رہنے والے سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے آپ اتنا روتے
کہ قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑ اترتی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا تو اپنے آپ کو نچوڑ دے گا؟ کیا تو اپنا گلا گھونٹ دے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ اتنا آپ کا رونا، اتنا رونا کہ اللہ کو ترس آ جاتا، رحم آ جاتا، اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو خاموش کراتے تھے۔ اتنا آپ روتے تھے، اتنا آپ روتے تھے۔ ساری رات، 20 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں ہمارے آقا نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا۔ ساری رات آنسو جاری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے آنسو نہیں رکے۔ میرے دوستو، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، جب اس نبی کے پاس ہماری آج کی راتوں کی کارگزاریاں، ہمارے دنوں کی کارگزاریاں، ہماری عدالتوں کی کارگزاریاں، ہمارے بازاروں کی کارگزاریاں، ہمارے دفتروں کی کارگزاریاں، ہمارے ایوانوں کی کارگزاریاں، ہمارے اسمبلی ہالوں کی کارگزاریاں، ہماری یہ نوجوان بچیاں جو بے پرد ہو کر اپنے گلے میں پرس لٹکا کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، یا اپنے ہاتھ میں دستہ لے کر بے حیائی کے لباس اوڑھ کر جب وہ کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، یہ ساری کارگزاریاں جب آقا کے پاس جاتی ہوں گی تو یقیناً آقا استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن دکھ تو کتنا ہوتا ہوگا، ضرور آتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اب میں نے کرنا کیا ہے۔ ہم کرتے وہ ہیں جو زمانہ کر رہا ہے، کرتے وہ ہیں جو دنیا کر رہی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اب میرے آقا کی کیا منشا ہے، اب میرے آقا کی کس میں خوشی ہے، میرے آقا کو کس سے خوشی ہوگی۔ 11 مہینے حضور کی روح کو ستایا، حضور کی روح کو اذیتیں دی۔ میرے دوستو، کم از کم اس مہینے میں تو اذیتیں موقوف ہو جانی چاہیے تھی، اس مہینے میں تکلیفیں موقوف ہو جانی چاہیے تھی، اس مہینے میں تو آپ کی روح انور کو ستانا موقوف ہو جانا چاہیے تھا، جس مہینے میں ہمارے آقا کا ظہور ہوا، ہمارے آقا کی بعثت ہوئی، ہمارے آقا کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ شرف بخشا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انمول ذات گرامی کو اس دنیا میں بھیجا۔ رمضان ہے، کچھ تو خیال کرو یار۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں کوئی داڑھی منڈا رہا ہو تو کوئی نہیں کہتا ابے ربیع الاول کا مہینہ ہے، کچھ تو خیال کرو۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہماری بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلیں، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر یہ نہیں کہتا بیٹی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا حیا کو لے کر آئے، پردے کو لے کر آئے، احکام کو لے کر آئے، شرم کو لے کر آئے، حجاب کو لے کر آئے۔ کم از کم اس مہینے میں تو بے پردگی سے بچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، ہر مسلمان محبت کرتا ہے، ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ ہمارا ریڑھی چلانے والا جسے جمعہ بھی نصیب نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے۔ عجیب بات، ایک دفعہ ہمارا جانا ہوا شکارپور سے آگے، تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان، ان دونوں صوبوں میں جتنے ڈاکو ہیں جو گاڑیاں کرتے ہیں اور موٹر سائیکلیں چوری کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر پرچیاں بھیجتے ہیں 2 کروڑ جمع کراؤ پھر چھوڑیں گے اسے، ان سب کا سردار رہتا ہے فلاں جنگل میں، اگر آپ کہیں تو ان کے پاس لے چلیں، آپ چل کے ان کو تبلیغ کریں، دعوت دیں۔
मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, ऐसा आदमी सुधर जाए तो क्या ही बात है। कहने लगे बलूचिस्तान और सिंध, कराची समेत पूरे सिंध, पूरे बलूचिस्तान में कहीं भी कोई गाड़ी जाती है ना, कोई कार गायब हो गई, कोई मोटरसाइकिल गायब हो गई, आएगी इसके पास। ये मेन आदमी है पूरे सिंध बलूचिस्तान और पूरे सिंध, पूरे बलूचिस्तान, पूरे कराची के में होने वाली सारी बड़ी बड़ी चोरियों में मेन आदमी ये है, उससे चल के मुलाकात करें। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो वो कार में लेकर गए, चलते रहे, बिल्कुल बलूचिस्तान के कोई करीब पहुंच गए। बहरहाल कार से हम उतर गए। कहने लगे अब आगे कार का रास्ता नहीं है। मैंने कहा फिर पैदल चलेंगे? कहा नहीं, बहुत दूर है। मैंने कहा क्या करें? कहा मोटरसाइकिल मंगवाई है, मोटरसाइकिल पे चलेंगे। फिर वहां से मोटरसाइकिल पे गए, चलते रहे, कच्चे में खेत ही खेत, उसकी पगडंडियों पे चलते रहे। बिलाखिर एक जगह पहुंचे, गए तो एक दरख्त था, उसके नीचे एक चारपाई रखी हुई थी। बड़ी मूंछों वाला एक आदमी टांग पे टांग रख के चौधरियों की तरह से उस पे बैठा हुआ था। उसके आसपास नीचे, चारपाई के नीचे लोग बैठे हुए थे। तो मुझे उन साथियों ने पहले ही बताया था कि ये जो आदमी है ना, हुकूमत की तरफ से इतनी बड़ी रकम इस पे इनाम रखी हुई है कि जो इसको जिंदा या मुर्दा अगर पेश करेगा तो इसको इतनी रकम दी जाएगी इनाम में, इतनी बड़ी रकम। तो बहरहाल जब हम वहां गए तो उसने देखा कि दाढ़ियां, टोपियां, पगड़ियां और नूरानी चेहरे। तो उसने हमें चारपाई के ऊपर बिठाया, सारे नीचे बैठे हुए थे, हमें उसने साथ चारपाई पे बिठाया। तो बहरहाल जब बात शुरू हुई, उसको दावत देना शुरू की, तो वो दावत तो बस ऐसे ही जैसे सुन रहा था, नहीं सुन रहा था, उस पे बज़ाहिर कोई असर नहीं हो रहा था। बात तो की लेकिन उस पे असर नहीं हो रहा था। और जब अगला असर न ले रहा हो ना, तो फिर कहने वाले से मौजू ही नहीं बनता, बात ही नहीं बनती। तो बात तो उसे लंबी की लेकिन उसकी समझ में शायद कख भी नहीं आया, न उसने कोई असर लिया। आखिर में मैंने उससे कहा कि साईं आप कोशिश करें, कुछ नमाजें शुरू कर दें और अल्लाह तौफीक दे तो कुछ तबलीग में 3 दिन लगाएं, इंशाअल्लाह जाके आपको बड़ा फायदा होगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। बहरहाल हाँ हूं करता रहा। जब हम उठने लगे ना, जब हम वहां से उठ के जाने लगे, तो उसने कहा साईं आप नेक आदमी हैं, तो मैं आपसे एक दुआ कराना चाहता हूं, आप दुआ कर दें मेरे लिए। मैंने कहा क्या? कहा जिद रोने लग गया। निकल जाए नहीं, वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम, वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम। हमारा फासिक से फासिक भी, हमारा फाजिर से फाजिर भी, हमारा बड़े से बड़ा बदमाश भी, हमारा चोर भी, हमारा डाकू भी, हमारा शराब के नशे में चूर भी, हमारा चरसी भी, हमारा हीरोनची भी, हमारा अफीमी भी आकाए दो जहां से प्यार जरूर करता है। वो है ही ऐसे, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, वो है ही ऐसे। सूरज की रोशनी का कौन कायल नहीं है? सूरज की रोशनी का बरेलवी भी कायल है, देवबंदी भी कायल है, हनफी भी कायल है, शाफी भी कायल है, मालिकी भी कायल है, हम्बली भी कायल है, शिया भी कायल है, सुन्नी भी कायल है और मुस्लिम भी कायल है, गैर मुस्लिम भी कायल है, अल्लाह की जात को मानने वाला भी कायल है, अल्लाह की जात का इनकारी भी कायल है। और सूरज की रोशनी क्या रोशनी है? जो हमारे आका की रोशनी है। सूरज का उजाला क्या उजाला है? जो हमारे आका का उजाला है। सूरज की बुलंदी क्या बुलंदी है? जो हमारे आका की बुलंदी है। करोड़ों सूरज मिल जाएं, हमारे आका की बुलंदी को नहीं पा सकते। करोड़ों सूरज मिल जाएं, हमारे आका के उजाले को नहीं पा सकते। सूरज एक जगह आता है, एक जगह डूब जाता है। अभी यहाँ रात है, इस वक्त साउथ अफ्रीका में दिन है, इस वक्त फिजी आइलैंड में दिन है। इधर रात उधर दिन, उधर दिन इधर रात। सूरज इधर तुलू हुआ उधर गुरूब हुआ, इधर जाहिर हुआ इधर गायब हुआ। हमारे आका वो सूरज हैं जो ऐसे गुरूब, ऐसे तुलू हुए, ऐसे तुलू हुए,
ऐसे तुलू हुए जब तुलू हुए सारी कायनात की ताकतें भी मिलकर आपको डुबो न सकी। अफल शमूसल अव्वलीन व शमसुना, सारे सूरज डूबे लेकिन हमारा सूरज क़यामत तक नहीं डूबेगा। अफल शमूसल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफ़क़िल उला ला तग़रुबू। कितनी अच्छी बात कही है कहने वाले ने, कितनी अच्छी तशबीह दी है किसी तशबीह देने वाले ने। अफल शमूसल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफ़क़िल उला ला तग़रुबू। सारे सूरज डूब गए, हमारा सूरज डूबने वाला नहीं है। हमारा सूरज जब से उठा है उठता ही चला जा रहा है, उठता ही चला जा रहा है, उठता ही चला जा रहा है। जब से वो आया है बुलंद होता चला जा रहा है, जब से वो रोशन हुआ है रोशन होता ही चला जा रहा है। सारी दुनिया की ताकतें उसे बुझाना चाहती हैं, सारी दुनिया की ताकतें उसे डुबोना चाहती हैं, सारी दुनिया की ताकतें उसका नाम मिटाना चाहती हैं, लेकिन मिटाने वाले मिट गए। हमारे नबी का नाम आज भी बुलंदो बाला है और हमेशा बुलंदो बाला रहेगा। कहो इंशाअल्लाह। इस शेर को बहुत गुनगुनाने को दिल करता है। अफल शमूसल अव्वलीन व शमसुना अबदन अला उफ़क़िल उला ला तग़रुबू। सारे सूरज डूब गए, हमारे वाला डूबने वाला नहीं है। इसलिए इसको डुबोने पे जिंदगियां खर्च करने वालों, इस धोखे से बाहर आओ, इसको मान लो ये डूबने वाला नहीं है। एक दफा आप अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए तो अम्मा आयशा इशा के बाद तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा, ये जो अरब थे ना, अरबों की घुट्टी में था शेर कहना। अरब कहते ही हैं बोलने वाले को, अजम कहते हैं गूंगे को, अजम कहते हैं गूंगे को, अरब कहते हैं बोलने वाले को। अरबों को बोलना खूब आता है। अजीब अरबी जबान में अंग्रेज जब बर्रे सगीर में आया तो उसने बहुत सारी चीजों को यहां से खत्म करने की कोशिश की। तो जिन चीजों को उसने खत्म करने की कोशिश की ना, उनमें से एक अरबी जबान भी थी। उसने चाहा कि अरबी जबान मिट जाए। उसकी ख्वाहिश ये थी कि जो हम सिंधी जबान लिखते हैं ना, तो अलिफ बे ते में लिखते हैं, पंजाबी भी अलिफ बे ते में लिखते हैं, बलोची भी अलिफ बे ते में लिखते हैं, पश्तो भी अलिफ बे ते में लिखते हैं। उसकी कोशिश ये थी कि ये जो अरबी अल्फाबेट है ना, ये खत्म होके ABCD के तरीके पे सिंधी और उर्दू और पंजाबी और सराइकी और पश्तो को लिखा जाए। लेकिन हमारे उलमा की कब्रों पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें हो कि उन्होंने सूलियां चढ़कर अपनी जानें कुर्बान करके अपने घरों को उजाड़ कर अंग्रेजों से टक्कर ली और उनकी स्कीम को फेल कर दिया। अरबी अजीब जबान है, आप सोच ही नहीं सकते कि अरबी क्या जबान है। कोई जबान इतनी जामे नहीं है, कोई जबान इतनी वसी नहीं है जितनी अरबी जबान वसी है। ये जो शेर है ना, शेर हमारी जबान में तो एक ही लफ्ज है शेर, और तो कोई नहीं है लफ्ज। उर्दू में भी शेर ही है, एक शेर है एक बबर शेर है, ये दो अलग किस्में हैं लेकिन लफ्ज एक ही है। अरबी जबान में सिर्फ शेर के 80 नाम है। कितने नाम है? 80 नाम है। और अरबी जबान में एक एक चीज के लिए कई कई नाम है। अब जैसे नाक है ना, नाक, अगर ये नाक लंबी हो तो इसका नाम अलग है, अगर ये नाम चिपकी हुई हो तो इसका नाम अलग है, अगर ये नाक लंबी हो तो अलग नाम, अगर ये नाक छोटी हो तो अलग नाम, दरमियान से उठी हुई हो और दाएं बाएं से चिपकी हुई हो तो अलग नाम, पूरी उठी हुई हो तो अलग नाम। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे नबी को अरबों में से बनाया। हमारे नबी सिंधी नहीं थे, पंजाबी नहीं थे, पठान नहीं थे, बलोच नहीं थे, बिरोई नहीं थे, सराइकी नहीं थे, सिंधी और हिंदी नहीं थे, अंग्रेजी भी नहीं थे। अल्लाह ने हमारे नबी को
آخر کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اربوں میں سے ہی کیوں بنایا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خاندان بھی منتخب کیا، میرے لیے قوم کو بھی منتخب کیا، اور مجھے بھی منتخب کیا، میرے صحابہ کو منتخب کیا، میرے اہل بیت کو منتخب کیا۔ ایسے نہیں کہ جو آیا حضور کے ساتھ ملتا چلا گیا، ایسے نہیں ہے، انتخاب ہے، سلیکشن ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جب آپ علیہ السلام عشاء کے بعد گھر میں تشریف لائے تو دو واقعے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہی اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام ایک دفعہ عشاء کے بعد دیر سے گھر تشریف لائے تو اما عائشہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی، سوئی گم ہو گئی تھی، اندھیرا تھا، اب وہ ہاتھ سے ڈھونڈ رہی تھی کہ مل جائے، تو سوئی مل نہیں رہی تھی۔ جو ہی آپ علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے اور آپ کا عکس جو گھر میں پڑا، آپ کی روشنی جو گھر میں پڑی، تو سارا گھر جگمگا اٹھا۔ اما عائشہ کو کھوئی ہوئی سوئی مل گئی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام سے کہہ لیں، اے اللہ کے نبی، آپ کا چہرہ روشن ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میرا چہرہ روشن ہے نا، لیکن قیامت کے دن کچھ لوگ اس قدر روشن چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ اس قدر روشن چہرے کو بھی نہیں دیکھ، روشن چیز جلدی نظر آتی ہے نا، روشن چیز جلدی نظر آتی ہے، لیکن قیامت کے دن کچھ لوگ اس قدر روشن چہرے کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا، میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت کو چھوڑنے والا، اور وہ شخص جو میرا نام سنے اور پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ بھی میرے چہرے کو قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، ایسا خوبصورت چہرہ، تو ایک دم اما عائشہ کی جو نگاہ پڑی تو وجد میں آ گئی اور کہنے لگی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، ہمارے پاس بھی ایک سورج ہے جس طرح آسمان کے پاس سورج ہے، لیکن ہمارے وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر، دن دہاڑے میں چراغ کی کیا ضرورت ہے؟ اندھیرے میں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، تو سورج جب نکلتا ہے اس سے پہلے بھی بالکل اندھیرا نہیں ہوتا، بالکل اندھیرا نہیں ہوتا، لیکن عشاء کی نماز کے بعد تو گھپ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں، وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، ہمارا سورج اس سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارا سورج گھپ اندھیرے میں نکلتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کے تو کیا ہی کہنے، ہمارے نبی پہ کون فدا نہیں ہے، ہمارے نبی سے کون متاثر نہیں ہے، ہمارے نبی کی شان کا کون قائل نہیں ہے۔ یہودیوں نے بھی ساری زندگی جنہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے بنائے، لیکن جب وہ سرچ کرنے بیٹھے تو ہمارے نبی کو ایک نمبر پایا۔ عیسائیوں نے جنہوں نے ساری زندگی ہمارے نبی کے خلاف پروپیگنڈے بنائے، جب انہوں نے سرچ کیا تو ہمارے نبی کو ایک نمبر پایا۔ ہندوؤں نے ہمارے نبی کی شان میں جو قصیدے کہے ہیں تو مجھے یاد آتا تو میں گھر سے لے آتا، مجھے ابھی چونکہ وہ یاد نہیں ہے، گھر میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں وہ لکھے ہوئے۔ ہندوؤں نے آپ کی شان میں اشعار کہے، ہندوؤں نے، اور ہندو تو چلو جاندار ہے، آپ کی شان میں تو پتھروں نے اشعار کہے، پتھروں نے۔ ایک شخص اپنے بت کی پوجا کرتا تھا، روزانہ جاتا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور اس کے سامنے سجدے کرتا، اپنی منتیں اسے مانگتا اور اس کی عبادت کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنے بت پتھر کا بنا ہوتا ہے نا، اس کی پوجا کرنے آیا۔ جب اس کی پوجا کرنے آیا تو جو ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہونے لگا تو اس بت میں سے آواز آئی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، اے مجھے پوجنے والے بنو سلیم کو جا کے بتاؤ،
बनु सुलैम को जाके बताओ कि बुत परस्ती का जमाना चला गया, अब तो अल्लाह की इबादत का जमाना आ गया है। तुम्हें पता नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले, ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के बाद अब तक कोई नबी नहीं आया, लेकिन अब सारे नबियों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया है। किन चक्करों में पड़ा हुआ है, जा जाके उसकी गुलामी में दाखिल हो जा। ये बुत कह रहा था, किन चक्करों में पड़ा हुआ है, पत्थरों के सामने आके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, जा जाके मोहम्मद की गुलामी में दाखिल हो जा। अल्लाह ने उसको भेज दिया है और वो सारे नबियों का इमाम और सरदार बन के आया है। एक दफा अबू सुफियान और एक और मुशरिक मक्के का मुशरिक, ये दोनों कहीं खड़े हुए थे। खड़े हुए कहां थे? जहां हरम का बॉर्डर है। हरम का बॉर्डर, जो मक्का मुअज़्ज़मा गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जब जिद्दे से गाड़ी मक्का मुअज़्ज़मा जाती है तो रास्ते में एक गेट आता है पत्थर का बना हुआ, उस पे लिखा होता है हुदूद हरम, हुदूदुल हरम, यानी अब यहां से हरम शुरू हो रहा है, हरम शुरू हो रहा है। तो ये पूरा एक बॉर्डर है, पूरा एक बॉर्डर है, उसके अंदर अंदर हरम है, उसके बाहर बाहर का जो इलाका है उसको हिल कहते हैं। तो अबू सुफियान और एक और शख्स मुशरिक मक्का, मैं इसका नाम भूल रहा हूं, ये दोनों बॉर्डर के पास खड़े हुए थे। बॉर्डर यानी कोई दीवार नहीं थी, बस वो हुदूद थी जो उनको पता थी, वहां खड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि हिल यानी हरम से बाहर एक हिरनी है, हिरनी वो खड़ी हुई है। उसको देख लिया भेड़िए ने उसको देख लिया। तो जब उसको भेड़िए ने उस हिरनी को देखा तो उसने उसके पीछे लगाई दौड़, उसको शिकार करने के लिए। तो हिरनी ने भी दौड़ लगाई, दौड़ते 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 हिरनी हरम की हुदूद के अंदर दाखिल हो गई। जब हिरनी अंदर दाखिल हो गई ना, हिरनी अंदर दाखिल हो गई तो वो भेड़िया आके बॉर्डर पे चल खड़ा हो गया, आगे ही नहीं बढ़ा। तो अबू सुफियान जो काफिर था और उसके साथ दूसरा मुशरिक मक्का, दोनों काफिर थे, एक दूसरे से कहने लगे, यार ये अजीब बात है कि भेड़िए को भी पता है कि ये हरम है, ये हरम से बाहर है, हरम पे हमला नहीं करना चाहिए। जब उनको इस बात से बहुत ताज्जुब हुआ तो भेड़िया एकदम अबू सुफियान और दूसरे मुशरिक की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहने लगा, इससे भी ताज्जुब की बात बताऊं? भेड़िया कहने लगा अरबी जबान में, इससे भी ताज्जुब की बात बताऊं? कहा हाँ, का मोहम्मद आखिरी नबी आ गया है और तुम उसकी मुखालफत कर रहे हो। तो कोई हिंदू अगर हमारे नबी की तारीफ करे तो कोई कमाल नहीं है। हमारे नबी की तारीफ तो भेड़ियों ने भी की, पत्थरों ने भी की, दरख्तों ने भी की, मरे हुए जानवरों ने भी की। एक दफा एक बद्दू हमारे नबी के पास आया, कहने लगा, उसकी आस्तीन, अरबों की बड़ी बड़ी आस्तीनें होती थी। उस जमाने में जेबें नहीं होती थी तो उनकी आस्तीनें बड़ी होती थी, सामान उसी में उठा लेते थे। एक बद्दू आया, अपनी आस्तीन को यूं झाड़ा तो उसमें से एक मरी हुई गोह निकल आई। गोह आपने देखा होगा, बाज़ दफा वीरान इलाकों में एक सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ दौड़ती हुई एक छपकली जैसा एक मोटा जानवर गुजर जाता है, उसको गोह कहते हैं। तो अरब वो गोह खाया करते थे। तो उसने मरी हुई गोह को आके हमारे नबी के कदमों में फेंका, शिकार की हुई मरी हुई, कहने लगा, ला उमिन हत्ता युमिन बिका हादा दब, मोहम्मद आप अपने आप को नबी कहते हैं? फरमाया हाँ। कहा, ये मरी हुई गोह जब गवाही देगी ना कि तू नबी है, मैं फिर तुझे नबी मानूंगा। तो उसकी बात तो बिल्कुल अकल से बाला तर थी। एक तो गो नहीं, फिर मरी हुई गो कैसे बोलेगी? तो उसने जब आपके कदमों में मरी हुई गोह को डाला तो हमारे नबी की शान अजीब थी। हमारे नबी सरापा रहमत थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे नबी मैंने तुम्हें सरापा रहमत बना के भेजा है। आप सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक रहमत ही रहमत हैं।
رحمتی رحمت ہے، رحمتی رحمت ہے، آپ اذیت اور زحمت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے اتنی مشکل شرط جب اس نے لگائی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، چل نہیں مانتا تو نہ مان، کوئی تیرے ماننے سے میں بڑا ہو جاؤں گا کیا، اگر نہیں مانتا تو دفع ہو، نہ مان۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا چلو اگر گوہ کو بلوانے سے، مری ہوئی گوہ کو زندہ کرنے سے اور گوہ کو عربی بلوانے سے اگر یہ دوزخ سے بچ جاتا ہے تو میرا اس میں کیا چلا جائے گا۔ مری ہوئی گوہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا یا ذب، جو ہی آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے گوہ کو آواز دی، اے گوہ، تو حدیث میں آتا ہے البدایہ والنہایہ کی پکی حدیث ہے، آپ نے تو جو ہی آپ نے پکارا تو اس مری ہوئی گوہ نے، یہ ہے گوہ، مری ہوئی گوہ نے سر اٹھایا، مری ہوئی گوہ نے سر اٹھایا، اور صرف سر نہیں اٹھایا، کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ مجھے کیا فرماتے ہیں۔ اور پھر ہمارے نبی کو اس گوہ نے جو لقب دیا وہ بھی ایسا کہ کیا پوچھو، کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اے آقا میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے میدان کو اور قیامت کے دن کو روشنی اور زینت اور حسن و جمال اور رونق بخشنے والے، آپ کیا فرماتے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب بات کہی اس نے، یعنی اس نے یوں کہا اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ نہ ہوئے تو قیامت میں کیسے مزہ آئے گا، قیامت کی رونق تو آپ ہیں، قیامت کے محفل میر محفل تو آپ ہیں، مہمان خصوصی تو آپ ہیں۔ بھئی جس محفل میں جس مہمان خصوصی کو بلایا جائے وہی نہ آئے تو وہ جلسہ کس کام کا، وہ محفل کس کام کی۔ تو وہ کہنے لگی یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کی محفل کے میر، اے قیامت کے دن کو رونق اور زینت اور حسن اور روشنی بخشنے والے، آپ حکم کریں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من تعبد، بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے۔ تو وہ عربی میں کہنے لگی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں، اس کی بادشاہی زمین میں، سمندر میں اس کے راستے، جنت میں اس کی رحمت، جہنم میں اس کا عذاب، اور کچھ۔ پھر آپ نے فرمایا فمن انا، اے گو میرا بھی تو اس کو تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں، میرا بھی تو اس کو تعارف کراؤ کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ وہ جو تبلیغ والے دعوت دیتے نا، پوری دعوت اس نے دی ہے ان دو جملوں میں، انت رسول رب العالمین، آپ سارے عالموں کے پروردگار کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے کامیاب، جو آپ کی نہ مانے برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے آخری جملہ کہا نا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، تو وہ بدو کہنے لگا بس کریں، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ پھر وہ بدو کہنے لگا جب میں آپ کے پاس آیا تھا پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، لیکن اس گو کی باتیں سن کر اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں ماں باپ سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہمارے نبی کے کیا کہنے، کوئی ہندو ہمارے نبی کی شان میں نعت پڑھے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی شان تو مری ہوئی گو نے بھی بتائی، پتھروں نے بھی بتائی، بھیڑیوں نے بھی بتائی، درختوں نے بتائی، جانوروں نے بتائی، آپ کے خود دشمنوں نے بتائی۔ بتائیے ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی؟ اور تو اور جس کی شان خود اس کا بنانے والا بتائے اس کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
اے میرے نبی تیرے اس چہرے کی قسم جس کی روشنی سے سارا عالم جگمگا گیا، تیرے اس چہرے کی قسم جس کی روشنی سے، جس کی شعاؤں سے، جس کی کرنوں سے، جس کے اجالے سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ اے میرے نبی تیری ان زلفوں کی قسم، تیری ان زلفوں کی قسم جو رات کی طرح سیاہ ہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، اور تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ جس کی تعریفیں خود اللہ کرے، جس کا دفاع خود اللہ کرے، دفاع کرے اللہ۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم میری بات مان لو۔ تو وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلالۃ، اے ہود ہم تو سمجھتے ہیں کہ تیری عقل خراب ہو گئی ہے، تو گمراہ آدمی ہے، تو راستے سے بھٹک گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو یہ باتیں نہیں کرتے تھے جو تو کر رہا ہے۔ تو وہ خود کہنے لگے، حضرت ہود علیہ السلام اب صفائی خود پیش کرنے لگے اور فرمانے لگے یا قوم لیس بی ضلالۃ، یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ لیکن ہمارے نبی سے جب مکے کے کافروں نے کہا محمد تو بھٹک گیا ہے، اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گیا ہے، تو ہمارے نبی نے دفاع نہیں کیا کہ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن اتار کر خود اللہ نے آپ کا دفاع کیا۔ کیا؟ وَالنَّجْمِ إِذْ هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی یہ گمراہ نہیں ہے، میں اس کا گواہ ہوں کہ یہ سیدھے راستے پر ہے۔ جس کا دفاع کرنے والا خود اللہ ہو، اس کی شان کے کیا کہنے۔ میرے دوستو ربیع الاول ہمارے نبی کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی یاد کو اپنی مرضی، مائیں بہنیں بچیاں برقعے اوڑھ لیں، ہمارے آقا کا دل خوش ہوگا۔ ہمارے تاجر جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ہمارے ملازم رشوت لینا چھوڑ دیں، ہمارے تاجر سود پہ کاروبار کرنا چھوڑ دیں، ہمارا بے نمازی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، ہمارا بدماش بدماشیاں چھوڑ دے، ہماری ساری نوجوان نسل فیس بک سے باز آ جائے، یوٹیوب سے باز آ جائے، ٹک ٹاک سے توبہ طائب ہو جائے، اور برائی بدکاری سے توبہ طائب ہو جائے۔ غیر محرموں سے باتیں کرنا، غیر محرموں سے گپیں لگانا، غیر محرموں سے رابطے کرنا، غیر محرموں کو میسیجز کرنا، ان کے میسیجز پڑھنا، اس سے توبہ طائب ہو جائے، ہمارے آقا کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ ربیع الاول کو منانے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے جلسے بھی کر لیے، جلوس بھی کر لیے، نعت کی محفلیں بھی سجا لیں، داڑھی نہ رکھی، اب بھی آپ نائی کے پاس جا کے داڑھی منڈا رہے ہیں، اب بھی آپ ننگے سر بازاروں میں پھر رہے ہیں، اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں کالجوں میں بے پرد ہو کر جا رہی ہیں، اب بھی ہماری مائیں بہنیں بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں جا رہی ہیں کرنے کے نام پر، تو بھائیو یوں سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں۔ ربیع الاول ہمارے آقا کی آمد کی یاد تازہ کراتا ہے۔ ہمارے آقا آئے تھے تو بھائی کس لیے آئے تھے یہ بھی تو سوچو، صرف آئے نہیں تھے، کچھ لے کر آئے تھے، کچھ کرنے آئے تھے، کچھ کہنے آئے تھے، کچھ بتانے آئے تھے، کچھ مٹانے آئے تھے، کچھ زندہ کرنے آئے تھے۔ اگر ہم ان باتوں کا تصور کر لیں تو ربیع الاول کا پورا پیغام حاصل ہو جائے گا۔ ہمارے نبی آئے، اما آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جواب علیہ السلام جب میرے محمد میرے بطن اطہر سے باہر تشریف لائے تو باہر دنیا میں آتے ہی، جب عام بچے آتے ہیں نا، عام بچے آتے ہیں تو ان کے جسم پہ آلودگی ہوتی ہے،
ناپاکی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، ان کو صاف کیا جاتا ہے، ان کو نہلایا جاتا ہے۔ سردی لگنے کا اندیشہ ہو تو کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، ورنہ گرم پانی سے ان کو نہلایا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میرا محمد جب دنیا میں آیا تو آسمانوں سے دھلا دھلایا آیا۔ بچے آتے تو ان کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے محمد، اماں آمنہ کہتی ہیں میرے محمد جب دنیا میں آئے تو ان کا ختنہ اللہ نے کر دیا تھا، پہلے ہی ہوا تھا۔ بچے آتے تو بچوں کے آنے کے بعد ان کو بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، لیکن میرے محمد جب دنیا میں آئے تو ان کی آنکھوں میں اللہ کی طرف سے پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ اور فرماتی ہیں جب میرے محمد باہر آئے تو باہر تو بچہ تو لیٹا ہوتا ہے نا، لیٹا ہوتا ہے، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، کروڑ بھی نہیں بدل سکتا، لیکن اماں آمنہ کہتی ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا ہی ہے، آتے ہی ایک دم پوری قوت سے انہوں نے کروڑ بدلی اور سجدے میں چلے گئے اور ایک لمبا سجدہ کیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد گھٹنوں کے بل آپ کھڑے ہو گئے اور دائیں ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی اور اپنے بندہ ہونے کی گواہی دی۔ نبی آیا، نبی آیا، نبی آیا، اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ نبی آئے تو کیا لے کر آئے، نبی آئے تو کس لیے آئے، نبی آئے کس چیز کو مٹانے آئے، کس چیز کو پھیلانے آئے۔ ہمارے نبی آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان ظاہر کرے کہ ابھی دودھ بھی نہیں پیا، ابھی دنیا میں آئی ہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک کرامت ہے۔ تو اللہ پاک کو جب اپنے نبی کی کرامت کو ظاہر کرنا تھا، معجزے کو ظاہر کرنا تھا، تو بھئی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہمارے نبی لیٹے لیٹے یاسین کی تلاوت کر دیتے، سورہ رحمان کی تلاوت کر دیتے، یا اپنی امی کو امی کہہ کے پکارتے، تو یہ بھی تو معجزہ بن سکتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی کے ذریعے سے معجزہ ظاہر کیا، اس کے لیے اللہ نے سجدے کو ذریعہ بنایا۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے نبی کی طرف سے امت کو یہ پیغام جائے کہ میں دنیا میں مال، پیسہ، دھن دولت، وزارت اور صدارت کی محنت لے کے نہیں آیا، میں دنیا میں نمازیں لے کر آیا ہوں۔ کیا لے کر آیا ہوں؟ نمازیں لے کر آیا ہوں۔ ربیع الاول آیا، آپ نے ہمارے نبی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے پیغام کو بھی زندہ نہ کیا، تو ربیع الاول کیسے آیا؟ ربیع الاول نہیں آیا۔ اگر آپ اب بے نمازی نہیں بنا، اللہ کی قسم ربیع الاول نہیں آیا۔ بے پردہ دار نہ ہوئی، اللہ کی قسم ربیع الاول نہیں آیا۔ بدماش نیکوکار نہ بنا تو یہ اس کے لیے ربیع الاول نہیں آیا۔ اگر بدکار پرہیزگار نہ بنا تو اس کے لیے ربیع الاول آیا ہی نہیں۔ اگر نگاہیں بھی ہماری حرام سے نہ جھکیں تو کیسے ربیع الاول آیا؟ اس لیے ربیع الاول منانے کا جذبہ ہر محبت کرنے والے کے دل میں اٹھتا ضرور ہے، اٹھتا ضرور ہے۔ اب ہر ایک اپنی عقل سے مناتا ہے۔ میرے دوستو، اس کو منانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کی سنت کو عام کریں، زندہ کریں، اور ہر ایک کو اس پہ لانے کی کوشش کریں، اس کی محنت کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ پاکستان کے سارے مسلمانوں کے سنت سے مزین ہونے کا ذریعہ بن جائے، عورتوں کے پردہ دار ہونے کا ذریعہ بن جائے، بے نمازیوں کے نمازی ہونے کا ذریعہ بن جائے، اور جھوٹوں کے سچا بننے کا ذریعہ بن جائے، اور ظالموں کے ظلم و ستم سے توبہ تائب ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر واقعی ہمارے لیے ربیع الاول آیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو بس پھر یوں ہی سمجھیں کہ گویا ربیع الاول ہمارے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے اس ربیع الاول میں اس بات کا کون عزم کرتا ہے کہ بس آج میں نے توبہ کر لی، آج کے بعد میں اپنی زندگی کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے کی پکی نیت کرتا ہوں، کوئی کام ان کے طریقے سے ہٹ کے نہیں کروں گا۔ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، میں ان کے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ان کے پاؤں بھی پڑنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ داڑیاں رکھ لو،
दोस्तों मौत पे भरोसा नहीं है। शायद हमारा ये आपस का बैठना आखिरी बैठना हो, शायद रबीउल अव्वल का महीना ये हमारी जिंदगी का आखिरी रबीउल अव्वल हो, शायद हमारा ये आपस की मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। एक पल का भरोसा नहीं है। जब एक पल का भरोसा नहीं है और अपने नबी के दुश्मनों वाली शक्लें लेकर हम कब्रों में चले गए तो आका को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए सब नियत करो दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको अब भी दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं हुई तो वो मजलिस में ही आना छोड़ दे कि यार किस मुंह से जाऊं, मौली साहब ने पिछली दफा कहा था दाढ़ी रखो, अब भी नहीं होगी तो किस मुंह से जाऊंगा। नहीं, आना ना छोड़ना। ये आना ही इसका इलाज है, ये आना ही इसका हल है। आते रहेंगे तो कभी न कभी अल्लाह इसकी भी तौफीक अता कर देगा। आते रहेंगे ना इंशाल्लाह, दाढ़ी भी रखेंगे ना इंशाल्लाह, सर पे टोपी भी रखें, झूठ से तौबा करें, गीबत से तौबा करें, बेहयाई से तौबा करें, और इस फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक से तो तौबा करो। इस यूट्यूब और टिकटॉक ने हमारी नस्लों को बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है, सत्यानाश। जैसे किसी ढेर हो, पराली समझते? पराली सिंधी में उसको पलाल कहते हैं, पलाल, खुश्क घास, वो जो अंडों को महफूज करने के लिए पेटियों में डाली जाती है, इसको कहते हैं पराली। पराली का ढेर हो, उसमें एक तीली डाल दो, बताओ क्या होगा? क्या होगा? चंद घंटों के बाद वहां क्या होगा? सारे बताओ, चंद घंटों के बाद वहां क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इस फेसबुक ने सारा मैदान साफ कर दिया है, शमें बुझा दी हैं, अंदर को अंधेर बना दिया है, साफ कर दिया है सारा फेसबुक ने, टिकटॉक ने। हम अपने इरादे में, हम अपनी मेहनत में नाकाम हो गए। नाकाम होने से मुराद आखिरत में नहीं, दुनिया में जो हम चाहते थे वो न हुआ, और जो कुफ्फार चाहते थे, जो यहूदी चाहते थे, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें चाहती थी कि इनकी नौजवान नस्ल को जानी बनाया जाए, शराबी बनाया जाए, डांसर बनाया जाए, और इनको सिंगर बनाया जाए, एक्टर बनाया जाए, बदमाश बनाया जाए, वो कामयाब हो गए। और काफिर बड़ा होशियार है, वो ये चाहता है इनको लड़कियों के चक्कर में ही फंसाए रखो ताकि मैदान हमारे हाथ रहे, इनको इसी चक्कर में फंसाए रखो। जैसे आजकल औरतें, चूंकि बच्चे तंग करते हैं ना, तो औरतें उनको खिलौने पकड़ा देती हैं, खिलौनों से बहला रहे ताकि मैं जरा कामकाज कर लूं, रोटी छोटी पका लूं, सफाई कर लूं, कपड़े धो लूं, अपने कामकाज कर लूं, खिलौने पकड़ा दिए। खुदाए पाक की कसम, बिल्कुल यही सूरत हमारे साथ हो गई है, यही सीन हमारे साथ हो गया है, हमारी नस्लों के साथ हो गया है कि सारी दुनिया की काफिर ताकतों ने हमारे बच्चों को खिलौना पकड़ा दिया है ताकि हम जरा सफाया करें। समझता नहीं है कोई, बस हम बच्चों की तरह से खिलौनों से बहल गए हैं, समझता नहीं है कोई। आप देखें, आज से 20 साल पहले आटा क्या भाव था? आपसे पूछता हूं, क्या भाव था? है 20 रुपए किलो और 15 रुपए, और आज 70 रुपए। अच्छा, घी बढ़ गया है ना, चीनी बढ़ गई है, कपड़े बढ़ गए हैं, जूते बढ़ गए हैं, जमीन का रकबा बढ़ गया है। अच्छा, 2000 हमारे यहां
2002 या 3 में मोबाइल आया, 2002 के आखिर में 3 के शुरू में मोबाइल आया। जब मोबाइल आया तो 5 रुपए फी मिनट कॉल हुआ करती थी। 1 मिनट 5 रुपए का, 1 मिनट 5 रुपए का, 1 मिनट 5 रुपए का ये कॉल का रेट था। और अब क्या है, 4 रुपए में सारी रात गप्पे लगाओ, सारी रात मजे करो, 5 रुपए में सारी रात नंगी फिल्में देखो। आटा तो महंगा हो गया और पैकेजेस सस्ते हो गए। यार कोई तो समझे कि ये हमारे साथ कौन क्या कर रहा है। इसलिए रबीउल अव्वल मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन हराम को छोड़कर, सुन्नत को सीने से लगाकर, जैसे दुनिया करे वैसे मत करो, ऐसे करो कि जिससे आका की रूह अनवर को राहत हो। सारा साल उनको सताया और ये महीना भी उनको सताया, तो इसका मतलब ये है कि आप उनके आने से खुश नहीं हैं। अगर आप उनके आने से खुश होते तो उनके दिए हुए इनामात को अपने सीने से लगाते। हमारे नबी ने हमें कुरान दिया, हमारे नबी ने हमें नमाज दी, हमारे नबी ने हमें शरीयत दी, हमारे नबी ने हमें इस्लाम दिया, हमारे नबी ने हमें दीन दिया, हमारे नबी ने हमसे बुराइयां छुड़वाई, बदकारियां छुड़वाई और बेहयाई छुड़वाई। हमने छुड़वाया उनको तो सीने से चिमटा लिया, और जो चीजें हमारे नबी ने हमें पकड़ाई उनको हमने फेंक दिया, तो मोहब्बत तो न हुई। तो भाई क्या ख्याल है, कौन कौन रबीउल अव्वल मनाएगा? ऐसे जैसे बताया है ऐसे मनाएंगे रबीउल अव्वल को? कौन कौन मनाएगा?